بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے فتح مکہ کی۔ فتح مکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان تین صحابہ کو بھیجا کہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس حاطب کا خط ہے اور وہ عورت تمہیں فلاں جگہ فلاں چشمے کے پاس ملے گی۔ اللہ اس کے رسول کی جو خبر ہوتی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی یا کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہ تینوں گئے تو اسی جگہ جب پہنچے جہاں جس کے بارے میں حضور نے بتایا تھا، تو واقعتاً وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اپنی سواری کو لے کے، اور حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس خط جو ہے وہ لاؤ۔ ظاہر ہے وہ ایک راز تھا تو اس نے چھپانا چاہا۔ اس نے کہا کون سا خط، کون سا خط؟ تو حضرت علی نے فرمایا جو تمہیں حاطب نے دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، ہمیں انہوں نے بھیجا ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے خط تمہارے پاس ہی ہے، ہمیں دو۔ اس نے کہا جی تلاشی لے لو۔ فرمایا اس طرح نہیں ہے، ہم تمہیں، پھر دھمکی دی اس کو، ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب یہ جملہ بولا تو پھر اس نے کیا کیا، اپنے بالوں کا جوڑا خواتین بناتی ہیں، تو جوڑے کے اندر سے اس نے خط نکال کے دیا۔ بالوں کے جوڑے میں اس نے خط رکھا ہوا تھا، وہ نکال کے دیا۔ انہوں نے خط لیا، حضور کے پاس واپس مدینہ آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا لیا، حضرت حاطب کو بلایا کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا بس عمر، تمہیں نہیں پتا حاطب غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور تمہیں نہیں پتا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہوں۔ اگر یہ کوئی غلطی کریں گے بھی تو وہ معاف ہے پہلے ہی۔ دیکھو اللہ غزوہ بدر کے ساتھ جو شریک ہوئے غزوہ بدر میں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بدل کے دیکھو، ہم کوئی غلطی کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر معافی ملے گی، ایسے ہے۔ لیکن جو بدر میں شریک ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اگر کہیں ڈگمگا جاتے ہیں، بتقاضۂ بشریت اگر کہیں وہ بھٹک جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو میرے رب نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ ان کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف دنیا میں 313 کے بارے میں یہ چیز نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ کل کو کہیں بھٹک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہیں بہک جاتے ہیں، یعنی شیطان ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اب ان کی کوئی چھوٹی بڑی خطا وہ خطا نہیں سمجھی جائے گی۔ حضور نے یہ سمجھایا حضرت عمر کو، حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی معاملات کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حاطب بتاؤ یہ خط تمہارا ہے میرا ہے؟ تم نے لکھا ہے میں نے لکھا ہے؟ قریش کو لکھا ہے؟ جی بالکل میں نے قریش کو لکھا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے تم نے؟ حضرت حاطب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس خط میں ایسی چیز لکھی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ اب جب خط کو کھولا گیا، اس خط کا مضمون کوئی ایسا تھا کہ واقعتاً حضرت حاطب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مضمون کیا تھا؟ آپ نے قریش والوں کو لکھا یا معاشر القریش، اے قریش کی جماعت، قد جاءکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے پاس آ رہے ہیں، بجیش کاللیل،
اتنا بڑا لشکر لے کے کہ وہ لشکر ایسے ہوگا جیسے رات کی سیاہی چھا جاتی ہے، یسیر کالسیل، اور وہ جو لشکر ہے وہ سیلاب کے پانی کی طرح آئے گا مکہ کی طرف، سیلاب کے پانی کی طرح، تو وہ لشکر تمہارے پاس جا آئے گا۔ اور ایک اور بات سنو، ایک بات اور سنو، اگر اللہ کے رسول ان جاءکم وحدہ، تمہارے پاس اکیلے آئیں، لشکر لے کے نہ آئیں، اکیلے آ جائیں مکہ کو فتح کرنے کی نیت سے، اگر ہمارے آقا تمہارے پاس اکیلے بھی آ گئے، لَنَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ ان کی مدد کرے گا، وَأَنْجَزَلَهُ وَعْدَهُ، اور ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، کیوں؟ کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ لشکر ہوگا تو جنگ جیتے گی، اگر اللہ کے پیغمبر اکیلے بھی آ گئے تو مکہ فتح ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ جو کہا اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا حضور کو مکہ سے چھپ کے نکلو ہجرت والے دن، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے، تو اللہ نے تو وعدے کو پورا کرنا تھا۔ ہاں جی، تو یہ خط میں یہ لکھا اور فرمایا کہ اگر اکیلے بھی آ گئے تم ہار جاؤ گے، اللہ کے رسول جیت جائیں گے، اس لیے کیا کرو، فاحذروا لانفسکم، اپنی فکر کر لو۔ یہ مضمون تھا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے ہمارے؟ ہاں جی، تو یہ مضمون تھا۔ جب یہ مضمون حضور کے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا کہ جو تم نے کہا وہ سچ ہے، کہ یہ وہ خط ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور تمہارا بھلا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر والے ادھر ہیں، میرے خاندان کے لوگ ادھر ہیں، میں نے سوچا قریش والوں کے ساتھ کوئی نیکی کروں، اس نیکی کی وجہ سے وہ میرے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ورنہ میں منافق نہیں ہوں، میں کوئی آپ کا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ ممتحنہ نازل فرما کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے جو ہے تم نے کافروں کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں کرنا کہ اپنا کوئی راز تم کافروں کو بتا دو، ایسا نہیں بتانا کرنا۔ جب اللہ کے رسول اس چیز کو راز رکھ رہے تھے تو تمہیں اتنی سی بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا اور منع فرما دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10ویں روزے کو نکل گئے۔ 8 ہجری اور 10واں روزہ تھا اس دن مسلمانوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے چچا میرے باپ کے قائم مقام ہے، صحابہ کو فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا کرنا ہے، میرے چچا کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، میرے چچا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کیونکہ میرے یہ چچا بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا عم الرجل سن و ابیہ، کہ چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیا دنیا کے سارے چچاؤں کو، اگر آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کی اولاد کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم چچا ہو، تم باپ کے قائم مقام ہو، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کا کیا کرو، خیال رکھو۔ تو دیکھو اللہ نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں لگے کہ میری بوڑھی نے تو پکا کے نہیں دینی، چاچی نے، ہاں جی چاچی نے دینا وہ پکا کے نہیں دینی تو کی بنے گا، تو میرے رب نے سورۃ النساء میں کہہ دیا ہے اگر تمہیں یوں محسوس ہو کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی یا تم ان کی پرورش نہیں کر پاؤ گے، وہ کیا کرے گی، جسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کانی ونڈ، تو پھر کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر ایسا کرو ایک اور نکاح کر لو
اور جب ایک اور نکاح کرو تو اس عورت کی ذمہ داری لگاؤ کہ میرے بھتیجوں کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا۔ دیکھو کتنا بڑا یہ کام ہے، بھتیجوں کو، یتیم بچوں کی پرورش کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ایک الگ حکم دے رہے ہیں کہ ایک اور نکاح کر لو، تاکہ وہ عورت جو آئے گی اسے پتا ہوگا پہلے سے بھائی تم نے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی سنبھالے اور ان بچوں کو، تمہارے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو وہ عورت سنبھالے جو بعد میں۔ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، تو حضور نے فرمایا چچا جس طرح میں آخری نبی ہوں آپ آخری مہاجر ہیں۔ کیا مطلب کہ آج کے بعد اب کبھی مکہ والوں کو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آنا پڑے گا، کہ مکہ فتح ہو جائے گا، اب ادھر بھی اسلام کی حکومت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوگی جیسے مدینہ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے جیسے میرے اوپر نبوت کو ختم کیا ہے، اے میرے چچا اللہ نے آپ کے اوپر ہجرت کو ختم کر دیا۔ ہجرت آپ کے بعد اب ختم ہے۔ کون سی ہجرت؟ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑتا تھا اور پھر ان کا سامان ان کے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ساتھ لیا اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کی، دین کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔